السلام علیکم۔ میں اکثر و بیشتر اپنی گفتگو میں ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہم لوگ اس پہلو سے بہت خوش نصیب ہیں کہ جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنا جس قدر اس دور میں آسان ہے، انسانی تاریخ میں کبھی نہیں رہے۔ انسانی تاریخ میں یہ بات معلوم ہے کہ شرک کا عام طور پہ غلبہ رہا ہے، اور شرک میں ہوتا یہ تھا کہ اگر ادھر آپ نے اللہ کا نام لیا، ادھر آپ کو قتل کر دیا گیا، یا آپ کو گھر بار چھوڑنا پڑا، یا آپ کو مارا پیٹا جاتا تھا، یا کم سے کم معاشرتی سطح پہ آپ کو کوئی سپورٹ نہیں ملتی تھی۔ یہ معلوم تاریخی حقائق ہے۔ ایسے میں ایمان لانا ہی بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور یہ بھی بڑے حوصلے کا کام تھا، اور اس کے بعد نصرت دین کا کوئی کام کرنا یہ اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل کام تھا۔ اس کی قیمت یہ ہوتی تھی کہ آدمی اپنی جان، مال، آبرو تینوں کو سخت خطرے میں ڈال دے اور غیر معمولی قربانی دے۔ اس دور میں یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ جبر اب ختم ہو چکا ہے، دین کے نام پہ کوئی جبر نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کا نام لیں، ہم نماز پڑھیں، ہم ایمان کا اظہار کریں، کوئی پابندی نہیں، حتیٰ کہ غیر مسلم ممالک میں بھی لوگ اطمینان سے یہ سارے کام کرتے ہیں۔ دوسری اس دور میں سہولت یہ ہے کہ آپ جو عام روٹین کی عبادتیں ادا کرتے ہیں، آپ سوچئے کہ اب سردیوں میں فجر جب اٹھتے ہیں لوگ، تو گیزر سے گرم پانی آ رہا ہوتا ہے، لوگ ہیٹر لگا کے اطمینان کے ساتھ، مساجد میں بھی اب ہیٹر ہوتے ہیں، مسجدوں میں اب ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں۔ تو اس درجے کی سہولیات ہمیں میسر آ گئی ہیں۔ حج کرنا چاہیں تو وہ جو سفر لوگ پچھلے زمانوں میں 6 مہینوں میں کرتے تھے، آپ 4 گھنٹے کی فلائٹ لے کے سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو اہم بات ہے وہ یہ کہ نصرت دین کا کام اب بہت آسان ہو گیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس سے بڑھ کر یہ کہ آپ گھر بیٹھے اطمینان سے، سکون کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اے سی میں بیٹھے ہیں، پنکھے میں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے کام کر رہے ہیں، اور دین کی خدمت کا بہت بڑا کام، دین کی نصرت کا بہت بڑا کام، جو جنت کے حصول کا اور بلندی درجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے، آسانی کے ساتھ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ سارے مواقع اب کھلے ہوئے ہیں، لیکن یہ مواقع ایسے ہیں کہ ان سے فائدہ وہی شخص اٹھائے گا، دیکھیے، جو اپنے آپ کو آمادہ کر لے کہ اسے جنت کو اپنا ہدف بنانا ہے۔ اس لیے کہ دوسری سائڈ پہ جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ دنیا بھی اتنی پرکشش ہو گئی ہے، اور اس میں لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ آخرت کو نصب العین بنائیں۔ تو اس کے لیے اب آپ کو کسی سے نہیں لڑنا، اپنے آپ سے لڑنا ہے، اور اب سے آپ اپنے آپ سے لڑنے کے بعد چند اصولی فیصلے کرنے ہیں۔ پہلا فیصلہ یہ ہے کہ آپ کو جنت کو اپنا ہدف بنانا ہے، شعوری ہدف بنانا ہے۔ اس کے بغیر یہ دنیا آپ کو اپنی طرف کھینچ کے لے جائے گی۔ نمبر 2، اس کے لیے آپ کو اپنی پریورٹیز کو طے کرنا ہے، یعنی یہ طے کرنا ہے کہ جنت اگر آپ کا ہدف ہے تو میری عملی ترجیحات اب بدلیں گی، اب دنیا میری ترجیح نہیں رہے گی۔ یعنی ضرورت کا تعلق رہے گا، جو اللہ نعمت عنایت فرما دیں بہت شکریہ اس کا، لیکن یہ ہدف اور نصب العین نہیں بنے گا۔ اور تیسرا یہ کہ اپنی شخصیت کو مکمل طور پر بدلنا ہوگا، ایک اعلیٰ انسان بننے کی جدوجہد کرنی ہوگی، اور یہ تینوں اس دور میں مشکل کام ہے۔ یعنی اس پہلو سے مشکل ہے کہ اب دنیا سے نہیں لڑنا، اب کسی کا ظلم نہیں سہنا، ہاتھ پاؤں نہیں کٹوانے، ہجرت نہیں کرنی، اب اپنے آپ سے لڑنا ہے۔ تو جو شخص عزم کر لے اس کے لیے بہت آسان کام ہے، اور جو شخص عزم نہ کرے وہ ساری زندگی اپنی ضائع کر دیتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ تو اس چیز پہ ہمیں ہمیشہ متنبع رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے اور اپنے فضل و کرم سے نوازے، آمین۔